میرے عزیزوں، سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ عشق مصطفیٰ میں سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے بھائی کو اپنے سینے سے اس طرح نکال کر کے پھینک دیا جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علامہ شامی وہ مفتی ہے جو اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نہیں ہے۔ علامہ شامی ان کی کتاب رد المحتاج جو پوری دنیا دیوبندیت میں مستند مانی جاتی ہے، آپ اس کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ اس کتاب میں علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو ملک شام کے رہنے والے تھے، اتنے جید عالم کہ فقہ حنفی پر جتنی ساری کتابیں لکھی گئی ان سبوں کا اتنے مجموعہ انہوں نے جو تیار کیا اس کا نام رد المحتاج ہے۔ اسی کتاب میں علامہ شامی رحمت اللہ پورا ایک باب قائم کیا، ایک چیپٹر لکھا، اس کے اندر انہوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد باطلہ کا ذکر کیا اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شان و شوکت کو ختم کر دیا اس لیے کہ اس نے امت مسلمہ میں جو فتنہ پھیلایا وہ فتنہ اتنا سخت تھا کہ نہ جانے کتنے علماء کرام شہید کر دیے گئے، نہ جانے کتنے عوام بدعقیدہ ہو گئے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو خود بخود ساری سچائی آپ کے سامنے آ جائے۔ اس سے کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے لیکن یہ وہابی ہے، تبلیغی جماعت سے اس کا تعلق ہے، تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے یہ پڑھے لکھے ہے یا نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو جو جماعت نبی کی شان میں توہین کرتی ہے اس سے اس کا تعلق کیسے ہوتا؟ جو جماعت اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتی ہے اس سے اس کا تعلق کیسے ہوتا؟ جو جماعت قادیانیت کو وجود میں لاتی ہے اس سے اس کا تعلق کیسے ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں غریب سنی مسلمان اپنے قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے، اگر ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محبت کا جام ان کے دلوں میں انڈھیل دیا ہے اس کی برکت ہے۔ یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن پاک فرماتا ہے۔ میں نے قرآن پاک سے پوچھا اے قرآن تو ہی بتا سچا کون ہے؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے محبوب تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب کے بات بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے علم عطا کر دیا۔ برادران ملت اسلام، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کے مقابلے میں ایک جھوٹا وہابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوان کو انصاف سے بتانا، یہ مت کہنا کہ یہ بریلوی ہے، یہ مت کہنا یہ امام احمد رضا کا ماننے والا ہے۔ ارے ہم نے امام احمد رضا کو بھی اس لیے مانا ہے کہ انہوں نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کو ماننے کا سلیقہ عطا کر دیے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کہے حدیث کہے کہ نبی کو علم غیب دیا گیا اور ایک وہابی ایک مولوی اس کے مقابلے میں لکھتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن و حدیث کو مانیں گے یا اس مولوی کی بات کو مانیں گے جس نے کہہ دیا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، ایسے موقع پر اگر ہم اعلیٰ حضرت سرکار کو یاد کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تو ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کو گھسیڑے رہتے ہیں۔ ارے ہم اعلیٰ حضرت کو گھسیڑے نہیں رہتے، بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے علم کی بدولت، علم کی وجہ سے خود بخود موجود ہو جاتے ہیں اور اپنا جلوہ بکھیر دیتے ہیں۔ جب اس مولوی کا عقیدہ بتایا جائے گا تو ہمیں اعلیٰ حضرت سرکار یاد آئیں گے، ان کا شعر ہم سنائیں گے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔